हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम नोए बैरल की। नोए बैरल जिन्होंने compete करा है रोमेनियन प्रो शो में। तो हम आज इस वीक ऑलमोस्ट सारे रोमेनियन प्रो शो में जो बॉडी बिल्डर आए हैं ऑलमोस्ट सारों के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी फिजिक काफ़ी बढ़िया है, ज़बरदस्त है, सेपरेशन बहुत अच्छी है। चूंकि मसल्स काफ़ी लंबे हैं तो इस वजह से वो थिकनेस नहीं है, बट ही इज़ लुकिंग गुड। मैं ये कह सकता हूँ कि फ्यूचर में इस बंदे में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर ये अपना बॉडी मास बढ़ा दे, साइज़ बढ़ा ले, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा एक फिज़िक बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फिज़िक है इनका, सारे बॉडी पार्ट्स सेपरेट हैं, शोल्डर्स काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। आर्म्स का जो प्रोपोर्शन है, बाइसेप ट्राइसेप बहुत ही ज़बरदस्त है। एज अ होल अगर आप थाइज इनकी चेक कर लें तो थाइज का भी मेरे ख्याल में पोर्शन जो है वो थोड़े से पतले मुझे नज़र आ रहे हैं, थिन है, थिनर ऑन साइड, बट बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल में। मिडिल सेक्शन बढ़िया है, ज़बरदस्त है, खूबसूरत दिख रहा है, मगर उतना क्लियर नहीं है जितना कि क्लियर होना चाहिए। अपर बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। वी टेपर बहुत ही ज़बरदस्त आया हुआ है इनका। मुझे इनका वी टेपर बहुत अच्छा लगता है। नीचे जो वेस्ट के पास जो इनका वेस्ट साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, क्लासिक फिजिक के लिए बहुत ही बढ़िया मेरे ख्याल में बॉडी है इनकी। शोल्डर्स काफ़ी खूबसूरत है। चेस्ट पे मेरे ख्याल में इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कि वो और भी ज़्यादा मास बढ़ा सकते हैं। बैक इनका जो है मुझे थोड़ा सा पतला नज़र आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कैरल ग्रोबलर। ग्रोबलर है इनका नाम, अगर मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मगर पहला नाम तो कैरल ही है। इनकी फिजिक भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उतने हैवी नहीं है। देखिए मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स जो इस कंपटीशन में compete कर रहे हैं ये एमेच्योर से ऊपर आए हैं। सो ऑब्वियसली जो एमेच्योर से ऊपर आते हैं वो उतने आपको मेच्योर, या आपको कह सकता हूँ कि वो फिनिशिंग इनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। ये नहीं है कि भाई ये मिस्टर ओलंपिया में compete कर रहे हैं या दूसरे में। ऑलमोस्ट इनको 1 2 3 साल चाहिए होते हैं मेच्योर होने के लिए, इनकी बॉडी मेच्योर होने के लिए, मसल्स मेच्योर होने के लिए। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। हम सिर्फ आपको यही दिखा रहे हैं कि भाई इनमें पोटेंशियल है, ये फ्यूचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेंगे compete करते हुए। और इनको हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते कि भाई compete तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए इनको। अपने हैमस्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे हैमस्ट्रिंग नहीं है, मगर आप काम करेंगे इन पे तो तभी जाकर बड़े होंगे। इनका वी टेपर आप चेक कर लें, बिल्कुल ही एक ज़बरदस्त किस्म की, नीचे वेस्ट बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। इनके जो बैक है, सेपरेशन बहुत बढ़िया है बैक में। ये आल दो के कंपटीशन से काफ़ी पहले की इनकी फिजिक है। थिकनेस भी है बैक में, मैं कंपैरेटिवली कह सकता हूँ कि काफ़ी थिक इनकी बैक है। थाइज इनकी कमज़ोर है, शोल्डर्स इनके बहुत बढ़िया हैं। आर्म्स मेरे ख्याल में बहुत अच्छे हैं। आर्म्स और शोल्डर का जो प्रोपोर्शन है एक दूसरे के साथ रेशो वाइज वो बहुत बढ़िया है। चेस्ट इनका बहुत ही खूबसूरत है, मैं ये कह सकता हूँ। एक खूबसूरत लाइन आई हुई है चेस्ट की। फिर उसके बाद इनका मिडिल सेक्शन बहुत अच्छा है। पोजिंग में बहुत बढ़िया हैं, खूबसूरत पोजिंग ये करते होते हैं, ये मैं बता सकता हूँ, और आप देख भी रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। और थाइज में आप देख सकते हैं, ये तो खैर उन्होंने क्लोज एक अपना वो दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं। मगर जब आपको एक डिस्टेंस से नज़र आते हैं तो फिर थोड़ा सा वो होता है कि भाई फिर थोड़ा सा अजीब से ही लगता है। खैर ये तो दूसरी बात है, मगर आप इनको अगर स्टेज पर चेक कर लें तो स्टेज पर ये इनकी फिजिक है, आप चेक कर सकते हैं। ये देख लें, खूबसूरत किस्म का मुझे लग रहा है कि इनका बैक है, जो एक वो क्या कहते हैं उसको, इसको अक्सर लोग कहते हैं क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त बना हुआ है, मगर मेरे ख्याल में अगर ये थोड़ा सा बैक पे मांस चढ़ाएं और ज़्यादा मसल्स लेकर आएँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे, बहुत ही बढ़िया दिखेंगे। इनमें काफ़ी ज़्यादा वो पोटेंशियल है ऊपर जाने की, और वही मेरे ख्याल में हम देखना चाहते हैं
تھائس پہ ان کو زیادہ ماس بڑھانی ہوگی. آرمز اور شولڈرز تو ان کے بڑھیا ہی ہے, بہت ہی زبردست ہے. میرے خیال میں وہ وتھ ٹائم آبویسلی وہ گرو کریں گے. ان کو جو زیادہ ماس چاہیے وہ چیسٹ پہ چاہیے ان کو, اور بیک اور تھائز اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے کافی زبردست سائز ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہی پتلے ہیں, بہت ہی بڑھیا سائز ہے. اپر باڈی اور لوور باڈی کی پروپورشن وائز بہت ہی بڑھیا ہے. ان کا جو بیک ہے وہ مجھے تھوڑا سا کمزور نظر آ رہا ہے, زیادہ تھک ہونا چاہیے ان کا بیک, اور اگر وہ زیادہ تھکنس آ جائے تو ان کے پاس سپریشن تو آلریڈی بہت ہی بڑھیا ہے. تھائز آبویسلی ود دا سائز ریسٹ آف دا باڈی جب سائز گین کرے گی ان کی تو تھائز میں بھی میرے خیال میں وہ سائز ہم کو دیکھنے کو ملے گا. یہ تو ایک آبویس بات ہے. مگر آپ اگر بیک میں ان کی سپریشن چیک کر لیں تو وہ بہت ہی بڑھیا ہے. مجھے کافی امپریس کیا ان کے بیک نے. مڈل سیکشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں اگر بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے, کیونکہ وہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے یا کوئی اور بات ہی نہیں ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے تھامس ہوئلیکا. ہوئلیکا یہ سیکنڈ نیم کافی مشکل ہے, تو تھامس ہی ہے میرے خیال میں, اگر میں غلط نہ ہوں تو توماس. اور ان کا بیک چیک کر لیں, ان کا بیک بڑھیا ہے. یہ والے بیک ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پورے کے پورے مطلب ہے کہ وہ سلیبس رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, مگر واو, ان کے بارے میں مطلب ہے کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی. یہ ایک زبردست ایڈیشن ہے. ان کے شولڈرز چیک کر لے, آرمز چیک کر لے, اور پھر بیک چیک کر لے. مطلب ہے کہ بالکل وہ جو ہے نا, وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریڈی ہے آپ مسٹر اولمپیا کوالیفائی کرنے کے لیے. شولڈرز آپ چیک کر لیں, اوپر سے لے کر نیچے تک پورا کا پورا ایک کمپلیٹ جو ایک ہوتا ہے نا, وہ باڈی بلڈر ہے یہ. ان کو آبویسلی ضرورت تو ہے ماس بڑھانے کی, کیونکہ آج کل باڈی بلڈنگ ماس اور سپریشن کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ خوبصورت صرف دکھ رہے ہیں, کیونکہ ساری خوبصورت دکھ رہے ہیں. ان کا چیسٹ چیک کر لیں, ان کے شولڈرز آپ چیک کر لیں, اور ان کے مڈل سیکشن اگر آپ چیک کر لیں تو بہت ہی بڑھیا نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں چیسٹ تھوڑا سا کمزور ہے, کیونکہ آرمز اور شولڈرز اتنی خوبصورت ہے کہ چیسٹ تھوڑا سا مجھے کمزور نظر آ رہے ہیں. وہ تو خیر اگر دیکھیے مجھے تو کافی خوبصورت نظر آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو ان کا جو بیک ہے یہ تھوڑا سا چوڑا ہوا جائے تو اور بھی بڑھیا نظر آئیں گے. پھر اگر البتہ بات کر لے تھائز کی, تو تھائز میں یہ کمی ہے ان کی, بہت ہی کمزور ہے تھائز ان کے, بہت ہی زیادہ کمزور ہے. میں اتنا کمزور ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کے تھائز اتنے زیادہ کمزور ہوں گے. بٹ ایز وی سیڈ بیفور کہ بھئی وتھ ٹائم میرے خیال میں یہ جو باڈی بلڈرز ہیں یہ سارے کچھ نہ کچھ گین تو کریں گے ہی کریں گے, اور وہ ڈیفینیٹلی ان کو کرنا بھی چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت آگے جانے کے لیے تیار ہے, اور جا بھی سکتا ہے. ان کو صرف اپنے تھائز پہ زیادہ ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا پڑے گا, اور ان کو کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ہی از جسٹ اے بٹ اوے. آپ ان کے اپر باڈی اگر آپ چیک کر لینا تو وہ تو انکریڈیبلی خوبصورت ہے, بہت ہی بڑھیا ہے, بہت ہی زبردست ہے. پھر نیچے تھائز پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. اچھے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اتنے بھی برے نہیں ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ان کی اپر باڈی ہے. شولڈرز آپ چیک کر لیں, ان کے آرمز چیک کر لیں, اور ان کا چیسٹ چیک کر لیں, اور پھر مڈل سیکشن جب آپ چیک کرتے ہیں, بیک اسپیشلی ان کا جو ہے وہ بہت ہی بڑھیا ہے, بہت ہی تھک بیک ہے ان کا, جو کہ ایک ڈریم بیک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے. پھر اس کے بعد بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے سیملون ہولیپ ان کا میرے خیال میں نام ہے, سیملون. اور یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں وہی کہ بھئی میں آ رہا ہوں کمپیٹ کرنے کے لیے میں رومینیا میں, اور میرے ساتھ جڑے رہیے. اور انہوں نے اپنا پورا اسکیجول اس ویڈیو میں ہم کو بتایا. مگر ان کی فزیک بھی بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی بڑھیا ہے, بہت ہی مطلب ایک پرومسنگ باڈی بلڈر ہے. اور انہوں نے شو کرا ہے رومینیا میں اپنے آپ کو کہ بھئی میں بھی فیوچر میں ایک سٹار ہوں اور مجھ پہ بھی نظر رکھی جائے. تو تبھی ہم ان کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ رومینیا کے علاوہ آگے جا کر ہمیں یہ کہاں پر نظر آتے ہیں اسٹیج پر.
کیونکہ لگتا مجھے یوں ہے، آپ ان کے تھائز دیکھ سکتے ہیں رومینیا میں، وارم اپ اور اس کے درمیان میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، کافی خوبصورت تھائز ہیں ان کے اپر باڈی بھی کافی بڑھیا ہے۔ دوسرے باڈی بلڈرز کو آپ اگنور کر لیں کیونکہ آبویسلی اتنے ساری ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں، مگر ان کا جو بیلنس ہے وہ بہت ہی بڑھیا آیا ہوا ہے، بہت ہی بڑھیا ان کا بیلنس آیا ہوا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک آپ چیک کر لیں۔ ان کا وی ٹیپر بہت ہی زبردست ہے، مڈل سیکشن بہت بڑھیا ہے، تھائز آپ کو لگے گا کمزور ہے، مگر اگر آپ ان کا اپر باڈی چیک کر لیں اور پھر نیچے ان کے لیگس چیک کر لیں تو میرے خیال میں اس کے مطابق تو بہت ہی زبردست ہے، مطلب ایک ہی پروپورشن میں بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک باڈی پارٹ اپر باڈی بہت ہی بڑا ہے اور چوڑا ہے اور نیچے کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ میرے خیال میں صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں۔ مڈل سیکشن بہت کلیئر ہے، بہت ہی بڑھیا ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ یہ ہائٹ چیک کریں، کلاسک میں جائیں گے یا 212 میں جائیں گے، کیونکہ کلاسک میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی اس میں ایک اسپیشل اور ایک مطلب ایک حد تک آپ ویٹ بڑھا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھئی بالکل ہی جتنا مرضی ہو آپ کر سکتے ہو۔ 133 ان کو نمبر ملا ہوا ہے کمپیٹ کرنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں فیوچر میں کہاں پر ملیں گے باڈی بلڈنگ میں، کس سٹیجوں پر، کون کون سے جگہ پر کمپیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہی مین چیز ہے کہ بھئی آخر میں یہ کوالیفائی کرتے ہیں، یعنی مسٹر اولمپیا ساروں کا ڈریم ہے میرے خیال میں۔ آپ اگر مسٹر اولمپیا کے لیے کوالیفائی کر لیتے ہیں، دیٹ از مور دین انف ایک باڈی بلڈر کے لیے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، سارے نہیں کر پاتے ہیں، اس میں لمیٹڈ بندوں کی انٹری ہوتی ہے۔ ان کی فزیک اگر آپ چیک کر لیں تو وہ لگتا بھی یوں ہی ہے کہ بھئی یہ کوالیفائی کر جائیں گے اس سال ڈیفینیٹلی۔ ان کا مڈل سیکشن اگر آپ چیک کر لیں بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی سیپریٹ ہے، زبردست نظر آ رہا ہے، بیلنس ان کا بہت بڑھیا نظر آ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ بھئی اس ویٹ میں اور اس ہائٹ کے ساتھ اور اس سائز کے ساتھ آپ کے تھائز اتنے ہیں یا نہیں ہیں۔